बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से आता हूँ जी। 8 फरवरी इलेक्शन की डेट फाइनल है, मगर ख़तरे की घंटी जो है वो बजनी शुरू हो गई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये सवाल आज भी पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान करता है कि क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब तो एक नया जो सामने आ रहा है ख्याल और नई जो बात सामने आ रही है वो ये है कि क्या फौज 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएगी या मुल्क का दिफा करेगी, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी इसके हवाले से जो प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े कानूनदान, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े एंकर, सहाफ़ी, ये चीज़ें जो एक सवाल क्रिएट किया जा रहा है, बना के रखा जा रहा है, कौम के अंदर फिर एक बार जो है ना वो बहरान पैदा हो गया इलेक्शन के हवाले से कि क्या वाकई इलेक्शन फिर आगे जाएगा, डिले होगा, मुलतवी होगा। इस हवाले से आज पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इदारे, पाकिस्तान हुकूमत ने एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर रखा है। उसका क्या एजेंडा है? सबसे पहले बड़ा एजेंडा तो ये है कि जो वायलेशन हुई है पाकिस्तान की हदूद की, फ़िज़ाओं की, ईरान ने जो वायलेशन की है उसके हवाले से मेन एजेंडा है। क्या इसमें इलेक्शन के ऊपर भी कोई बात होगी? दूसरा, आज ही की डेट में निगरान हुकूमत का जो वज़ीर आज़म है उसने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया, यानी कि 2 इजलास आज ही की डेट में इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब एजेंडा क्या है? या तो एक एजेंडा ये है कि बिल्कुल ईरान ने जो किया है उसके ऊपर हम जवाबी कार्रवाई दे चुके हैं, आगे मजीद बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या आगे से कोई वो रिटेलिएट करते हैं तो हमें भी मजीद आगे उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो एजेंडा ये है जो सामने नजर आ रहा है। दूसरा एजेंडा क्या हो सकता है कि क्या इलेक्शन के हवाले से जो मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, जो कौम के अंदर एक फिर बहरान पैदा किया जा रहा है सवाल उठा के, और जो इससे पहले कई लोग कह चुके हैं, पार्लियामेंट में करारदाद भी मतलब कि 2 बार आ चुकी है कि इलेक्शन 4-5 महीने डिले हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो क्या इलेक्शन फिर खतरे में पड़ चुका है? क्योंकि पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। पाकिस्तान के अंदर ईरान ने जो अपनी कार्रवाई की थी बलूचिस्तान के एरिए में, तो पाकिस्तान ने कल की जो कार्रवाई की है अपने एयरफोर्स के ज़रिए और जो बदला लिया है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो कमाल का है। क्योंकि पाकिस्तान ये बताना चाहता था कि जो हमारी सरहदें हैं वो महफूज है, जो हमारा दिफा है हम करना जानते हैं, कोई ये गलत फहमी का शिकार ना रहे, किसी के ज़हन में ये सवाल ना रहे कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हम ड्रोन अटैक करेंगे या इस तरह की कोई चीज़ करेंगे और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत खामोश रहेगी। ये कल जवाब दे दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास और साथ ही वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, इसमें क्या होने जा रहा है? ये एक बड़ा अहम यहाँ पे आज एक नई डेवलपमेंट होगी। या तो इलेक्शन आगे होगा तो या कुछ और सामने निकल के आएगा, उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये दोनों इजलास नहीं हुए और इसका जब इलामिया सामने आएगा तो पता चलेगा। इसके अलावा बात करते हैं, हाफिजाबाद में एक जलसी हुई है। नवाज शरीफ साहब चौपर के ऊपर आए हैं, ऊपर से निगरानी करते आए हैं जलसी की। बहुत बड़ी जलसी थी, बहुत ही बड़ी जलसी थी, यानी कि तकरीबन 1000 पाकिस्तानी कौम आई हुई थी। 1000 पाकिस्तानी कौम हाफिजाबाद के जलसे में 3 बार रह गए वज़ीर आज़म को देखने आई हुई थी, और चौथी बार मुंतखब कराने के लिए जो जुनून इकट्ठा हुआ था वो हाफिजाबाद के उस 1-2 कनाल के एरिए में इकट्ठा हुआ है। यानी कि 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम आई थी और 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के लिए कुर्सियां लगी हुई थी।
اور جو مین سٹریم میڈیا نے دکھایا ہے، ویژولز دکھائے ہیں، پاکستانی قوم ہل گئی ہے کہ یہ سارے 24 کروڑ عوام یک دم حافظ آباد میں کیسے اکٹھے ہو گئے؟ تو وہی گھسا پٹا بیانیہ، وہی پرانا چورن، وہی نئی بوتل میں پرانی شراب، وہی لولی پاپ دیا گیا قوم کو۔ میں نے موٹر وے بنا دی، مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے نہ نکالا گیا ہوتا تو آج یہ ہو جاتا، مجھے نہ نکالا گیا ہوتا تو آج موٹر وے ہوتی، لوگوں کو کاروبار ملتے، نوکریاں ملتی، صحت بڑی ہوتی، لوگوں کی کتابیں مل رہی ہوتی، فری روٹی مل رہی ہوتی، خزانے بھرے پڑے ہوتے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور پتہ نہیں کس چیز کی نہریں نکل جاتی۔ یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 16 ماہ بھی حکومت ہماری تھی اور جو نہریں نکلی ہوئی تھی ان کے آگے بھی ہم نے جو ہے نا وہ سپل وے بنا دی ہے۔ یہ چیز نہیں بتائی۔ مجھے لگا کہ پاکستانی قوم میں یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی جتنے عرصے سے یہ لندن سے آیا ہے، اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ شخص کوئی بیانیہ بنا رہا ہوگا، کوئی اچھا بیانیہ بنا رہا ہوگا، قوم کے لیے کوئی اچھی چیز بنا رہا ہوگا، کہ ایک ویژن بنا رہا ہوگا، ایک آئیڈیالوجی بنا رہا ہوگا قوم کے لیے۔ لیکن وہی دوبارہ نام اتنے کا ہوتا، اگر میں ہوتا، مجھے کیوں نکالا، مجھے لایا کیوں، مجھے گھسیڑا کیوں، یہی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کل کا جو جلسی تھی، مبارک ہو پاکستانی قوم کو، بہت بڑی تعداد میں پاکستانی قوم، 1000 کی تعداد میں پاکستانی قوم پہنچی ہوئی تھی اور دنیا نے اس کی لائیو کوریج دیکھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ مواد شائع کرتے ہیں، چاہے حکومت کے خلاف ہے، چاہے کسی ادارے کے خلاف ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور وہ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ہے، یا ججز کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی تھی، اس کے حوالے سے ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر JIT بنا دی گئی ہے۔ اب سوشل میڈیا کی پاور بہت تکڑی ہے، مین سٹریم میڈیا پہ وہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی ایکٹ ہو رہا ہے، کوئی نا انصافی ہو رہی ہے، کسی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، جیسے اب فیصل آباد میں ایک شخص کو جو MPA کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو اغوا کیا گیا، سفید کپڑوں میں کچھ لوگ آئے سادہ کپڑوں میں اور اس کو اٹھا کے گاڑی میں پھینک رہے تھے، تو وہ ایک ویڈیو ریلیز ہوئی۔ اب وہ ویڈیو جو بنائی وہ مین سٹریم میڈیا تو نہیں دکھائے گا کیونکہ مین سٹریم میڈیا کنٹرولڈ ہوتا ہے، تو وہ سوشل میڈیا نے دکھائی اور وائرل ہوئی۔ تو جو کیمرہ دکھاتا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ کیمرہ ایک آئینہ ہوتا ہے اور وہ جو دکھا رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تصویریں بولتی ہیں اور ویڈیوز بول رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی کنٹرول کیا جانا ہے اور ایک JIT بنا دی گئی ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر وائلیشن کر رہے ہیں، حکومت کی اداروں کی وائلیشن کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بیان بازی کر رہے ہیں، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو اغوا کیا جائے گا، ان کے اوپر مقدمے بنیں گے، FIR ہوں گی اور ان کو بھی رگڑا لگے گا۔ یعنی کہ مین سٹریم میڈیا تو پہلے ہی کنٹرولڈ ہے، اب 25 کروڑ عوام میں سے جو 1 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 7 کروڑ عوام سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے، ان کے اوپر بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کی کل ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اور شیر افضل مروت صاحب کو سندھ کی جب انہوں نے وہ مہم چھوڑی، ادھوری چھوڑی، تو ان کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد بلایا تھا کہ اڈیالہ جیل میں آ کے مجھ سے ملو، تو عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ مجھے اس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے، حامد خان صاحب اور رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ میرے خلاف اس طرح کا پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی بات رکھی عمران خان صاحب کے سامنے، کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا کہ مجھے نوٹس جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ آپ مہم کو ادھورا چھوڑ دیں، جو کنونشن آپ کر رہے ہیں، جو کمپین کر رہے ہیں، اس کو ادھورا چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جاری رکھیں اور سندھ اور KPK آپ کے حوالے ہے، سندھ اور KPK میں آپ موبلائز کریں لوگوں کو۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے حوالے پنجاب کیا جائے، پنجاب میں مہم جاری کروں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، پنجاب خود اٹھے گا، ہر شخص اٹھے گا پنجاب کا۔
تو یہ پیغام تھا پنجاب کے لیے کہ پنجاب خود اٹھے گا. یہ آپ کا لیڈر انتظار کر رہا ہے کہ پنجاب خود اٹھے گا. اب کب اٹھے گا یہ نہیں پتہ ہے. اس کے علاوہ ہفتے والے دن سے پاکستان تحریک انصاف پراپرلی پورے پاکستان میں اپنی سیاسی کمپین کرنے جا رہی ہے اور اپنے جھنڈے گاڑنے جا رہی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیونکہ معاملات ابھی بہت خراب ہونے ہیں. اور جس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر مقدمے بنائے جا رہے ہیں، یہ کون سی فیلڈ ہے. آخر میں بس ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہ 8 فروری والے دن کم از کم اپنے گھر میں بریانی کی کوئی 2-3 کلو پکا لیجئے گا، کیونکہ یہ آپ کے جو بھائی، جو بیٹے، جو خامند، جو شور، جو بھی ہیں بزرگ، یہ بریانی میں آ کر اپنا ووٹ نہ ضائع کریں اور اپنے بچوں کا مستقبل کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ دے دیں کہ جو بعد میں ذلیل ہوتے رہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.